रिसालत से खूबसूरत रूहानी महफिल में हाजिर होने का मौका मिला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ये बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मोहब्बत से तमाम एक मरतबा प्यारे आका दो जहां के आका ताजदार मदीना सूरत मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नज़राना पेश कीजिए। मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि या सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
تلاوت کے کلام الہی سے ہمارے کام میں رسول رہتے تھے. برادر محترم المقام جناب قاری محمد عثمان صاحب تلاوت کلام الہی کے دوران ہماری محفل کی رونق والے محترم المقام بیتر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا محمد اختر حسین رضوی صاحب امام مسجد لوگ حجام مٹھوا محمد علی اور خطیب جامعہ مسجد جڑل کو میں اپنی جانب سے مسجد حاضرہ کی جملہ انتظامیہ کی جانب سے دل کی آبی کرائیوں سے خوشامدید کرتا ہوں. ان کے ساتھ تشریف لائے محترم حافظ محمد شہزاد صاحب جامعہ مسجد فیض الحرمین نگران سے محترم المقام جناب حافظ مجید صاحب تشریف لائے. ان کے ساتھ شمسر تشریف لائے اور محترم المقام جناب حافظ اسماعیل صاحب تشریف لائے. میں تمام معزز مہمانان گرامی کا بھی کیا گیا سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ نعت دعوت دینے سے پہلے تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں گے تھوڑے سے آگے آنا کہ میں فرق کہتا ہوں آدھو صاحب تھوڑا سا فکر کریں لائن میں میری طرف اپنا چہرہ میرے طرف میرے طرف آپ بھی جو کبھی لگی بھائی میری طرف چہرہ میرے میں ہوں سب تشریف لائے سو سب سے تشریف لائے آپ ادھر سے ادھر چہرے کریں گے آپ بیٹا کریں گے یہ اس طرح کا ہوگا یہ اس کے پیچھے چھپ کے نہ بیٹھے نہ پھر میں آئے گا مزہ نہیں آئے گا اس طرح نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. ہماری آج کی سروس کے مہمان اسلام گھر سے تشریف لائے برادر محترم کنیان قادری صاحب محبت میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نگاہ عشق و ہستی میں وہی اول وہی آخر. آپ توجہ میں جو رکھیں نگاہ عشق و ہستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین وہی یاسین وہی طٰہٰ. بابے زیبکار میں 5 منٹ کے لیے نعوت دیتا ہوں برادر محترم شمس صاحب سے 5 منٹ میں حاضر پیش فرمائیں. اس کے بعد میں اپنے مہمان دارخان کو دعوت دوں. نعرہ تکبیر بابا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں جو ان کے ذکر کی محفل
اور جتنے بھی احباب دور و نزدیک سے یہاں تشریف فرما ہیں، میں محترم عزیز الرحمان صاحب اور اس مسجد کی جملہ انتظامیہ اہل محلہ کی جانب سے سب کو دل کی عطا کریں، اسے خوش آمدید کہتا ہوں۔
عظیم کرام وقت مختصر ہے، ہمیں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، ایک شعر پڑھ کے میں علیہ السلام کو دعوت دلا دیتا ہوں، محبت سے ذرا نعرے کا جواب دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار نبوت۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خداشہ ہیں، قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، اور آقا اس آخر کی در اصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ تو آپ میں نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں، بہتر اخلاص و محبت حاضر مقرر جناب قاری حبیب الرحمان صاحب سے آپ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش کریں۔ درود پاک نظر پیش کیجیے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا، سارے اپنی حاضر لکھائے، اللہم صلی علی سیدنا جس ساس پہ آیان ہے، اس رسول کی قسم، جس ساس پہ آیان ہے، خدا کے لاغے، خدا کے لاغے، ساجی تمہارا کون ہے، سیدنا محمد، خالق کا یہ اعلان ہے، مانے نہ مانے کوئی، خالق کا یہ اعلان ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے سب سے اعلیٰ، سب سے مصطفیٰ کی شان ہے، اللہم صلی علی سیدنا، رونے کے زندگی
اولین اساتذہ میں سے امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا علی صاحب ان وحدہ کانا یتحرک بتحریک الملائکہ ولم یکن مثل ذلک لأحد من الانبیاء. امام زرقانی فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہد میں ہوتے تھے تو موڑے میں ہوتے تھے تو آپ ہاتھ مبارک جدر جدر حرکت کیا کرتا تھا اور آپ موڑے اتنی عالی شان تھا کہ کانا یتحرک بتحریک الملائکہ آپ موڑے میں تھے اور اللہ رب العزت نے جبریل امین کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ میرے نبی کے چولہے کو آپ جلایا جائے. ولم یکن مثل ذلک لأحد من الانبیاء اور یہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول سے ہی آزاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت نے کہا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مرد میں کیا چیز ہوتا اشارہ پر کھلونا ہوتا. علی اکرام آپ کی محبتوں میں آج کے اس صدر کے مہمان اور طاہر رسول برادر اسکر محترم المقام جناب محمد دانیال قادری صاحب تشریف لائے اور بارگاہ رسالت میں ہمیں اعلان پیش کیا. بابا آدم سے ان کا ذکر ہوا نا تو محبت سے نعرے کا جواب دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت. یہ وہ بیج جس نسل میں بابا کی بھوکے ہیں خود چلے گئے ہیں آنے والی ہر نسل کے دل میں یہ وہ بیج بھوکے ہیں کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ظالم کوئی بڑے سے بڑا کافر کوئی بڑے سے بڑا فراؤن سینوں کے گولیاں مار سکتا ہے سر پہ گولیاں چلا سکتا ہے لاشوں پر جو ہے وہ گولیاں چلا سکتا ہے لاشوں کو چلا سکتا ہے مگر بابا حامد رضوی کے نکال کے اس عشق کو سنی کے دل سے کبھی نکال نہیں سکتا. قوت عشق سے ہر پس کو بالا کرتے دہر میں اس نے محمد سے اجالا دہر میں اس نے محمد سے اجالا کر دے. ظالموں نے یہ نہیں دیکھا یہ کوئی غزہ اور مقبوضہ کشمیر بنایا کہ آپ نے لوگوں کو گولیاں بھی جلائیں گے لاشیں بھی جلائیں گے اوپر بختر پر گاڑیاں بھی جلا دیں. یہ تو اصول اسلام ہے میدان جہاد میں نہیں رکھا. بات لمبی ہو جائے گی لیکن ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو یاد رکھے تو مٹ جاتا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد ہوگی میں اساتذہ کو اجازت دیتا ہوں. حاضر مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی سے اپنے بات میں مدد کیا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کا یمین بیٹھ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اپنی پاک جگہ میں قبول اور منظور فرمائے اور باروز بخش ہمارے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنے. ماشاءاللہ آپ سے مولانا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلام علیکم کثیر صاحب اللہ علیہ تشریف فرمائے. ماشاءاللہ سہیل عباس بھائی آپ آگے تشریف لائیں. جزاک اللہ بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلام رکھے. حبیب خواجہ بھائی اور عباس خواجہ بھائی آپ تشریف لائیں. آپ کو سلام رکھے. ہر بندہ بابا سے بلند درود پاک اس عزت اور پیار محبت کے ساتھ پڑھے کہ ہم پڑھتے سرکار سنتے ہیں. جس کا ذکر ہے کہ پیارے آقا ہمارے علیہ السلام سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں. وہ ذرا اٹھائے مقدر والے دونوں ہاتھ کو اٹھائے ذرا دونوں ہاتھ کو بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ اس عزت سے پڑھے کہ ہم پڑھتے سرکار سنتے ہیں. کوئی بھی نہ موجود رہے دونوں ہاتھ کو اٹھا کر صلی اللہ علیہ درود پاک کوئی بندہ پڑھے گا
راستے آباد
بڑے خوبصورت کلام کہ رونق زندگی رونق زندگی آپ ہیں آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں
See
برادری مکرم محترم غنیات یہ تھوڑے تھوڑے آگے ہوئے جگہ مکمل کریں عثمان صاحب تھوڑے آگے ہوئے کسی صاحب تھوڑے آگے ہوئے نعرہ تکبیر بیداری کا ثبوت ہے نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت بات میں کہاں چھوڑی سیدنا صدیق اکبر کی ایک بات بس سبھی کا شکرہ یاد ہے ان کے جو ہمارے شہداء ہیں شہداء ولید کے ان کے ذمت میں یہ بات مجھے یاد آ رہی ہے آپ کے سامنے درج آپ کے احوال میں آتا ہے سیدنا صدیق اکبر کو جو آگے دیکھیں آگے آگے آپ نے ایک لشکر بھیجا اور اس لشکر کو وسیع فرمایا صدیق اکبر نے لشکر دشمن کے خلاف بھیجا جہاد کرنے کے لیے اور ان کو وسیعت کیا فرمایا وہ الفاظ میں آپ کو بیائی نہیں بتا قد اوصى ابو بکر جیشه بأن لا تقتلوا الابرياء والانفال والرجال والنساء والصبيان ولا تخرجوا الزرع والاشجار ولا تنصروا بالقتل آپ اپنے رشد کو وسیع فرمائے کہ جب تم دشمن کے علاقے میں جاؤ تو وسیعت یہ ہے کہ کسی بڑے کو قتل نہیں کرنا ہے کسی بے گناہ کو قتل نہیں کرنا ہے وہ مرد جو تمہارے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہے ان کو قتل نہیں کرنا ہے عورتوں کو قتل نہیں کرنا ہے بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے فرمایا ولا تخرجوا الزرع جو کھیتی لگ چکی ہے جو پھل جو درخت پھلدار ہیں ان کو جلانا نہیں ہے ولا تنصروا بالقتل اور اگر دشمن تمہاری تلوار کی زد میں آ کر مر جائے تو اب اس کی شکل کو بگاڑنا نہیں ہے اس کے کان نہیں کاٹنے اس کے چہرے کو پسند نہیں کرنا اس کی آنکھیں نہیں نکالنا اس کے دانت نہیں توڑنا میں یہ واقعہ 13 اکتوبر کا جوش مریض کے عوام قریب لبائی کے ساتھ تھا اس کے دل میں اس کو دیکھا تو میں کہتا ہوں کہ اسلام کتنا پیارا دین ہے اسلام کے ماننے والوں نے دشمن کے خلاف جہاد کے لیے عداوت کیے ہیں کہ جب تمہاری تلوار کی طرف میں آ کر دشمن بن جائے اب تمہارا نام ختم ہے اس کے چہرے کو مر بگاڑنا سوچ رہا ہوں کہ یہ بات لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے اوپر گولیاں چلائی بے گناہ چلائی اور جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کی لاشوں پر گاڑیاں چلائی اور اس سے بھی حد آگے کہ جو مر چکے ہیں ان کی لاشوں کو جلا دیا 5 سال کس مٹی کے لوگ بنے ہوئے فرعون اور نمرود سے بھی آگے چلے گئے ہیں سیدنا صدیق اکبر یہ وصیت فرمائے کہ لوگوں درختوں کو جلانا نہیں ہے کھیتی کو جلانا نہیں ہے تم انسان کو جلا رہے ہو تمہیں اختیار کس نے دیا اللہ اگر یہ ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت دے اور اگر ان کا مطمئن نظر فرعون کا ہے نمرود کا ہے شیطان کا ہے انہیں مسجد میں کھڑے ہو کے میراث مصطفیٰ کی محفل میں کہتا ہوں کہ اگر ان کا مطمئن نظر ان جیسا ہے تو اللہ ان کا حشر بھی قیامت والے دن کے ساتھ آتا ہے یہ ایسے نہیں کہے گا پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے اچھا مدینہ مدینہ کے بعد واحد اسلامی ریاست ہے جس کی بنیاد کلمہ طیبہ پہ پڑی ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو بھی اور تسلیم کرتے ہیں رسول پاک کے حکم کے سامنے بھی سارے تسلیم ہوتا ہے ہمیں یہ دست کیا ہے اور مومن ہے کون اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے
دین سب سے بڑی چیز ہے، اسلام سب سے بڑی دین ہے، جس کرنے کے لیے آپ مسلمان ہیں، اس کے مسلمان ہیں، اس کے تقاضے ان کے اس تقاضوں کو ہم نے بھی پورا کرنا ہے اور سب نے پورا کرنا ہے۔ اگر ان کو ہم پورا نہیں کریں گے ہم کامل مسلمان نہیں ہو سکتے۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں ہماری اس مذہب میں تشریف لائے محترم حافظ امجد صاحب امام مسجد جامعہ مسجد ہے جو یہاں تشریف لاگے ہیں، مولانا محمد غلام فاروقی صاحب خطیب جامعہ مسجد سنگور، میں دل کی آدمی گہرائیوں سے تشکر کرتا ہوں، اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے جتنے بھی احباب ہیں سب کا اپنی جانب سے محترم عزیز الرحمان صاحب کی جانب سے، مسجد حاضر کی جمعہ بدامیہ کی جانب سے اور اہل محلہ کی جانب سے دل کی امین گہرائیوں سے تشکر کرتا ہوں۔ دو تین الفاظ آپ کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے آخر میں یہ لفظ کہا ہے لا السلام، کیا کہنا ہے؟ بلند آواز سے کہنا، کیا کہنا ہے؟ آفتاب خدا، مہتاب عطا، در بحر صفا، مادر انبیاء، سید الانبیاء، جلوہ ہر خدا، عکس نور خدا، صاحب ہر عطا، احمد مجتبیٰ، تم پہ لاکھ سلام، شرح ام الکتاب، راشدی کے نصاب، جلد کے سیدہ، دفتر اختصار، سارے نبیوں کے ہاتھ، احمد بے حساب، اے کرے مستجا، اے رسالت امام، تم پہ لاکھ سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عالم حشر، قدم غیب و شہود، زندگی کا وجود، بندگی کی وجود، تم سب کی نمود، اے امیر وجود، اے قیامت، اے رکوع و سجود، تم پہ لاکھوں درود، تم پہ لاکھوں سلام۔ نور شمس و قمر، ظلمتوں کی سحر، راہ رہبر، مالک حشر، سب کو مہربان، راہ راہبان راہبر، صادق و مقتدر، منتشر یسر، ذات اعلیٰ بہر، تم پہ لاکھوں سلام۔ رب کاج و عجیب، حق پہ محکم دلیل، دین کے سرکریم، عادل حکیم، کبریاء کے وزیر، انبیاء کے وزیر، انبیاء کے کفیل، بے مثال و نصیر، باکمال و جمیل، تیرا دشمن شریر، تم پہ لاکھوں درود، تم پہ لاکھوں سلام۔ تیرا دشمن شریر، تم پر لاکھوں درود، لاکھوں سلام۔ عظیم محترم، اب میں یہ عقید علامہ صاحب قریب ہیں، تشریف لا رہے ہیں، بیٹا عمر یہاں تشریف لائے۔ میں آپ کے عظیم سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مختصر سی حاضری پیش ہوئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ یاد کیا بیٹھے گا، یہ بڑا اہم ہے، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک لبیک، لبیک لبیک، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک، لبیک یا رسول اللہ۔
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب آنے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب آنے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب آنے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب آنے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت، برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت، دو پڑھنے برسانے یہ تھے محترم محافظ علی صاحب جو آپ کے سامنے برقائے رسالت باب میں یہ نام میں شمارے تھے۔ عزیز و کرام، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ ہماری آج کی اس مجلس کے مہمان خطیب عالم نبی فضل جلیل شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مولانا مفتی عبداللہ مظہر وارثی صاحب راولپنڈی سے ہمارے تشریف فرما ہوئے۔ میں اپنی جانب سے مسجد اعلیٰ کے منتظم اعلیٰ محترم وزیر الرحمان صاحب، جملہ مسجد کی کمیٹی کے اراکین کی جانب سے، اللہ کی جانب سے صدر کی آبائی کریمی سے خوش آمدید کرتا ہوں۔ آپ کی محبتوں میں بلا تحقیق میں دعوت دے رہا ہوں، لیکن ایک بات سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس آدمی کو خوش رکھے، آباد رکھے جو میری کوئی بات سنے، سمجھے اور جیسے اس نے سنی ہے ویسے اس کو آگے پہنچائے۔ راولپنڈی سے وہ تشریف لائے، صاحب علم ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ایک ایک لفظ کو محبت سے سنیے گا اور اپنے دلوں کی تخلیق پہ بٹھائیے گا اور یاد رکھیے گا کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ میں ملتمس ہوں محترم المقام جناب حضرت علامہ مفتی عبداللہ مظہر وارثی صاحب کی تشریف لائیں اور اپنے روحان قرآنی اور بیزبانی کتاب سے ہمارے قلوب ذہن کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ صليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم محفل کی قبولیت اور اہل ایمان مرحومین کی بخشش اور بیماروں کی شفا یابی کے لیے بیک زبان بآواز بلند الصلاۃ
فرما مقتدر حضرات علماء کرام، بالاختصاص برادر محترم حضرت علامہ حافظ محمد عمران علی نقشبندی صاحب، برادر محمد شہزاد احمد نقشبندی صاحب، میزبان محترم جناب عزیز الرحمان صاحب، حافظ محمد آصف سلطانی صاحب، امام و خطیب مسجد حاضہ، انتظامیہ کمیٹی کے ممبران، برادران اسلام، سامعین و حاضرین، آج مورخہ 16 اکتوبر 2025 آپ حضرات نے اس علاقے رٹھوا دی سرزمین تے پہلی بار میزبانہ نے پیار بھری دعوت تے بندہ ناچیز آپ کی خدمت عالیہ وچ راول پنڈی دعا کے حاضر ہے۔ تمام احباب دعا کرو اللہ سبدہ آنا بینا قبول کرے۔ مرید کے دی سرزمین تے ساڑھے چند نہتے نوجوان شہید ہوئے، سینکڑیاں دی تعداد وچ نوجوان زخمی، ایک باری شہداء دی درجات دی بلندی وستی۔ تمام احباب فاتحہ 3 باری سورہ اخلاص شریف پڑھ کے دعا کرنے ہیں، پھر اگلی گل کرنے ہیں۔ جو کچھ پڑھا ہے میرے مل کر دیں، ہاتھ کھڑا کریں، قبول کی۔ اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ میرے قریب مولا قرآن پاک دے کلمات دا ثواب اسی مدینے دے تاجدار دی بارگاہ وچ پیش کرنا قبول فرما۔ سرکار دے وسیلہ جلیلہ نال اج تک دے تمام اہل ایمان، حضور پیران پیر دستگیر، خلفائے راشدین، ائمہ کرام، اہل بیت اطہار، مختلف سلاسل میں صوفیاء کرام، تمام اہل ایمان دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما۔ بالاختصاص سانحہ مرید کے دے اندر سینے تے گولیاں کھان والے، لبیک یا رسول کہنے والے ساڑھے نکتے نوجوانانی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما۔ اللہ انہاں دے درجات بلند فرما، لواحقین صبر جمیل عطا فرما، زخمیاں میں جلد از جلد صحت یاب فرما۔ جنہاں ظالمہ نے انہاں نے ہتھیاں تے گولیاں چلائیاں، انہاں نے بیڑا غرق فرما، تباہ و برباد فرما، انہاں نو جڑ تو اکھاڑ دے۔ میرے کریم مولا اپنے پیارے محبوب کا صدقہ جس مقصد وستی اس ملک کو بنایا گیا سی، وہ مقصد، وہ مدعا اللہ پورا فرما اور اس ملک کے نظام مصطفیٰ نافذ فرما، قرآن اور حضور کے دین کا قانون نافذ فرما۔ تمام احباب دیاں دعاواں اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ حاضرین دے جتنے اہل ایمان مرحومین، انہاں واسطے بھی دعائے مغفرت، درجات کی بلندی اللہ قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ گرامی قدر حضرات، اسی سنی الحمدللہ اس گل کا اعلان کرنے ہاں کہ ہم نبی پاک کو عقل کی آنکھ سے نہیں دیکھتے بلکہ عشق کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ جنہاں نے عقل دی آنکھ نال تکیا، انہاں آکھیا معاذ اللہ جس طرح دے اسیاں اسی طرح دے سرکار، تے جنہاں عشق دی آنکھ نال تکیا، انہاں آکھیا کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا۔ جنہاں عقل دی آنکھ نال تکیا، انہاں آکھیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ،
دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا، اور جنہوں نے عشق کی آنکھ سے دیکھا انہوں نے کہا دیوار تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے، مصطفیٰ تو خدا کی عطا سے پہاڑ کے پیچھے بھی جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ آباد ہے، میں بندے تک لے جڑے جڑے نہیں پہ بولنے، وہ کتھے کتھے بیٹھے میرے پرا، انہاں کڑے کڑے رنگا نے کپڑے پائے، میں تک لے آئے۔ میں بے بھی نہ کرنا چاہنا، صلح صفائی چلی چیز ہے۔ اگلی گل میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ تسی جڑے نہیں بول رہے ہو نال رل جاؤ۔ جنہوں نے عقل کی آنکھ سے دیکھا انہوں نے کہا عیدیں دو ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، تری عید کوئی نہیں۔ تے جنہاں عشق دی آنکھ نال تکیا انہاں آکھیا عید میلاد النبی دا صدقہ ہی تے اردو ملیاں۔ اگر عید میلاد نہ ہوتی تو ہمیں عید الفطر کا کیسے ملتی، ہمیں عید الاضحیٰ کیسے ملتی؟ آج وہ دو عیدیں اگر ہمارے پاس ہیں تو وہ صدقہ عید میلاد النبی ہے۔ عقل دے پجاری ڈوب گئے، عشق دے پجاری تر گئے۔ مینوں ایک عقل دا دیوانہ ملیا، آخدہ مولوی صاحب تو تے پڑھیا لکھیا بننا ہے یار، تم ہی چہلا میاں گلا کرنا ہے۔ میں کہا میرا بھرا کیڑی ہوئی؟ آنا عیدہ دے دو نہیں ہونی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ایک تو ساں تری نو سنیاں کتھوں جا کلاوٹ ہو گیا ہے، تری عید تے کوئی نہیں۔ میں نو پتا سی دو چار دیہڑے مدرسے گزارے، پڑھنا تے ٹاپا ہی رہا ہوتے، لیکن رہا تھیا دو چار دیہڑے مدرسے ہے دوئے محکمے نہ بندہ سی۔ میں کہا میرا بھرا ناراض نہیں ہونا، تھوڑا میں کنوں ذرا اچھا سننا ہونا، کیا کیا نے کتنی عیداں ہونی؟ آنا دو، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ میں کہ سرکار نے ایک فرمان پڑھنا، ترجمہ پسند نے بندے کو کرا لوے ہو یا آپ پہ کر لوے ہو، حوالہ دینا میری ذمہ داری ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ان یوم الجمعۃ یوم عید للمسلمین، جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ میں کہ مولوی صاحب سال دیاں 53 آئیاں جے، کتنی عیداں؟ پاڑے پڑے تو سب پاڑے 12 چوک 48 ہونا، کتنا ہونا؟ اچھی بولو۔ کسے مہینے پھر 5 جمعے بھی آ گشنے ادھر، کسے مہینے پھر 5 بھی آ گشنے، 12 چوک 48 ہونے، 53 عیداں۔ سرکار فرماتے ہیں 5 دن جس میں مومن مسلمان تکبیرات تشریف پڑھتے ہیں، 9 ذوالحج سے 13 ذوالحج تک، یہ 5 دن اہل ایمان کے لیے عید کے دن ہیں۔ 53 اور 5 اچھی میرا خیال ہے ریاضی تو سبھی میرے آنی پڑی۔ چلو جنہاں پیریڈ نہیں لائے پورے ہوتے تھلے تک لاؤ، تو جنہاں دی ریاضی ٹھیک ہے وہ بھی نہیں بول رہے۔ 53 تے 5 58۔ سرکار فرماتے ہیں جس دن مومن کوئی گناہ نہ کرے، مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ 59۔ حضور فرماتے ہیں مرتے ٹائم کلمہ نصیب ہو جائے، عید دا دن نے گندا جا، قبر تو بیڑا پار ہو جائے، عید دا دن نے پل صراط تو خیری لم جائے، عید دا دن نے بروز محشر بخشش ہو جائے، عید دا دن نے قیامت دے اندر بخشش تو بعد جنت وچ پیر رکھ دے ہے، عید دا دن نے 63 عیداں یہ ہو گئیاں۔ میں نے آخدہ یار گل سمجھ نہیں آئی تینوں میری، میں کہا چل دوبارہ سمجھا دے۔ آنا ہے جڑیاں عیداں تو پیا گڑنا ہے، یہ چھوٹیاں عیداں، یہ میں بڑیاں عیداں نہیں گل کر رہا، بڑیاں تے دو ہی نا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ میں کہا بڑیاں کتنیاں؟ آنا 2۔ میں کہا سرکار دا ایک اور فرمان پڑھن لگا، آپ حضرات کی توجہ میری طرف رہنی چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں ان یوم الجمعۃ سید الایام و اعظمها عند اللہ من یوم الفطر و یوم الاضحیٰ۔ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، یہ چھوٹی عید سے بھی بڑی عید ہے، بڑی عید سے بھی بڑی عید ہے۔ نوکرہ نے ہاتھ بن کیا کہ سونیوں یہ جمعہ اتنا ود گیا ہے، وڈی نالوں بھی ود گیا ہے تو چھوٹی نالوں بھی وجہ فرمایا فیہ خلق آدم، فیہ خلق آدم، اس میں آدم کی تخلیق ہوئی۔ اے رٹھویا لے میرے جوڑے ہاتھن تے اے میری چولی ہے، خیرات میرٹ دی ہے تے دیو، سفارش دی ہے تے بالکل اجازت نہیں تو آنو دین دی، میرٹ دی دا دینی ہے۔ میں کہا ملا جی جس دن میں آدم تشریف لائیں
انہاں دے نام دیاں 53 عیداں پیا منانا ہے، مصطفیٰ دے نام دی ایک بھی حضر نہیں ہونی۔ آباد ہے اللہ تو آنو راگ لائے۔ اسی سنی نبی پاک کو عقل کی آنکھ سے نہیں بلکہ عشق کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ دنیا تے کسے ماں نے کوئی ایسا پتر جمعی نہیں جس کی عقل میرے مصطفیٰ کا احاطہ کر سکے۔ جہاں دنیا والوں کی عقلوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اے تسی جولر کو جاؤ، تسی سناریاں کو جاؤ، اے تسانے میرپور نے اندر، ڈڈیال نے اندر، سرائے عالمگیر نے اندر، جیلم نے اندر سناریاں دیاں دکاناں، شادیاں بیاواں نے موقعہ تے توانوں تھے جاننا موقع لبڑے ہیں۔ انہاں کنڈے رکھے ہونے ہیں اپنی دکان نے اندر، انہاں تے تولا تلنا ہے، ماشا تلنا ہے، چھٹاکی تل سکنی، میرا خیال ہے ادھا 1 کلو نا پار بھی ہو کنڈا چاہ سکنا ہے، کلو بھی رکھ جو تے شاید تول دے ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ہوتے تے مان سٹ دے ہے تے کنڈے ہو نہیں نظر ہی کو نہیں مار کنڈا گیا کڑے باقی لوگ تکڑے رسم نہیں گیا کچھ ہے تھے پہ یا سی کنڈا تے کوئی بندہ زد لا لے آنکھیں جی یہ کیوں نہیں وزن کر رہا ہے، وزن کرے نا تے تسی آنکھو گے میرے بھائی عزیز صاحب آکھن گے وہ عقل میں دشمنہ ایک کنڈا تولیاں وستی بڑھے ہیں، ماشیاں وستی بڑھے ہیں، ایک من تے 1.5 من وستی نہیں بڑھے ہیں۔ تو اگر 1.5 من دا وزن تولنا ہے تے کسے شوگر مل چلا جا، کسے کارخانے چلا جا، انہاں جڑے کٹے لائے اتھے کوئی 13 من 1.5 من دا وزن تل سکتا ہے۔ کائنات میں کوئی عقل ایسی ہے ہی نہیں جو مصطفیٰ کی ذات اور صفات کا احاطہ کرے۔ جہاں سے انسانی عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے شان مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ میں توانو اللہ دے ولی دی گل سنان لگا جیڑا عالمہ دا بھی امام ہے، عاشقہ دا بھی امام ہے۔ ایک باری پیش کی سبحان اللہ آکھو، میں توانو علامہ یوسف نبہانی دی گل سنا۔ گرامی قدر احباب علامہ محمد یوسف نبہانی نے بڑی ایمان افروز سرکار دی حدیث پاک کو بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن میں ستے ایسا خواب کے اندر 2 فرشتیاں تکیا، انہوں نے ترازو لایا، ایک پھلڑے دے اندر 10 کمیاں بٹھایا، دوسرے پھلڑے دے اندر مینوں بٹھایا، ترازو اٹھایا، 10 کمیاں دا وزن کم سی، میرا وزن زیادہ سی، پھر 10 اٹھا کے 50 بندیاں نو بٹھا کے چیک کیتا تمی میرا وزن زیادہ سی، 100 بندیاں نو بٹھا کے چیک کیتا ترازو اٹھایا تمی میرا بھار اور وزن زیادہ سی۔ ایک 3 فرشتہ آ گیا، آ کے انہوں نے کہنا ہے کیڑے رولیاں پہ گئے ہو، پیدا کرنے والے نہیں قسمیں اگر ساری کائنات میں پھلڑے دے اندر بٹھا لیا جائے، دوسرے پھلڑے دے اندر مصطفیٰ کو بٹھا لیا جائے تے مصطفیٰ کریم دا وزن زیادہ آئے گا۔ پھر میں نو بخیلی نہیں، کنجوسی نہیں، میں نو آر نہیں، شرمندگی نہیں، اے گل میں کہنی ہے کہ تیرا مقام یا نبی اللہ تو انو آباد رکھے، تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں، تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں، تیری تو راہ گزار تک کوئی بھی جا سکا نہیں، تیرے کرم سے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی میری تنگ ہے تیرے وہاں کمی نہیں۔ اور عقل ہے محو تماشا نبے باپ ابھی جنہوں نے عقل دی اکھ نال تکیا ڈوب گئے، جنہوں نے عشق دی اکھ نال تکیا تر گئے، جنہیں عقل دی اکھ نال تکیا ابو جہل بنیا، جنہیں عشق دی اکھ نال تکیا ابو بکر صدیق بنیا، جنہیں عقل دی اکھ نال تکیا امیہ بنیا، جنہیں عشق دی اکھ نال تکیا حضرت بلال بنیا، جنہیں عقل دی اکھ نال تکیا وہ عتبہ بنیا،
جنہیں عشق دی اکھ نال تکیا فارس دا سلمان بنیا جنہیں عقل دی اکھ نال تکیا او یزید بنیا جنہیں عشق دی اکھ نال تکیا امام حسین بنیا جنہیں عقل دی اکھ نال تکیا جعفر منصور بنیا جنہیں عشق دی اکھ نال تکیا امام احمد بن حنبل بنیا جنہیں عقل دی اکھ نال تکیا بادشاہ اکبر بنیا اور جنہیں عشق دی اکھ نال تکیا وہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی بنیا جنہیں عقل دی اکھ نال تکیا وہ غلام احمد قادیانی بنیا جنہیں عشق دی اکھ نال تکیا وہ تاجدار گولڑا پیر مہر علی بنیا جنہیں عقل دی اکھ نال تکیا وہ انجینئر محمد علی مرزا بنیا جنہیں عشق دی اکھ نال تکیا وہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی بنیا جنہیں عقل دی اکھ نال تکیا راجپال بنیا جنہیں عشق دی اکھ نال تکیا غازی نمدین بنیا جنہیں عقل دی اکھ نال تکیا وہ سلمان تفسیر بنیا جنہیں عشق دی اکھ نال تکیا وہ غازی ممتاز قادری بنیا اگلے جملے تے لو جی جناب رٹھے والے دوڑا امتحان ہے جنہیں عقل دی اکھ نال تکیا وہ ختم نبوت دا منکر بنیا جنہیں عشق دی اکھ نال تکیا امیر المجاہدین خادم حسین رضوی کتنیاں زباناں ڈکو گے کتنیاں مسجداں تالے لاؤ گے کتنے مدرسے سیل کرو گے انشاءاللہ ماما دے پیٹ میں بھی جو بچے رہتے ہیں انہاں بھی لبیک دا نعرہ یاد کر لیا ہے ایک توڑیاں ہتھ کڑیاں مک سکتیاں ہیں عاشقاں دے ہتھ نہیں مک سکتے توڑیاں گولیاں مک سکتیاں ہیں عاشقاں دے سینے ختم نہیں ہو سکتے لہذا ذرا گھج کے تے محبت دے نال لبیک دا نعرہ مارنا ہے تاکہ پتہ چل جائے لبیک کا نعرہ کشمیر سے لے کر دور خم پاٹر تک اور کوئٹہ کے مرغزاروں سے لے کر کوٹلی کے لکیال کے پاڑا تک کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے اور نعرہ میں لانا جواب تو سا دینا لبئی 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 یہ عبداللہ دا کلام نہیں ہے یہ اللہ دا کلام ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ہمارے کرام تشریف فرما لیں میں اللہ دے فضل نال صرف دیاں کتاباں بھی پڑھیاں نحو دیاں کتاباں بھی پڑھیاں حرف من عربی زبان میں بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور ان معنی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ حرف من ابتدا کے لیے آتا ہے ابتدا کے لیے آتا ہے سٹارٹ کے لیے آتا ہے ابتدا کے لیے آتا ہے میں مثال طور پہ اردو کے اندر ایک سینٹنس بولن لگا کہ میں پاکستان تو چلے آؤ افغانستان گیا عربی دان کہنے نے جتوں چلے آؤ تھے
من لاؤ جتھے پہنچے ہیں اتھے الہ لاؤ ذہبت من الپاکستانی الہ افغانستان تو چلیا پاکستان تو ہیں اتھے من لاؤ جتھے پہنچے ہیں اتھے الہ لاؤ اور میں اے گل کر کے ایسے دے کلی پانی ہے 2-4 منٹ واسطی جناب میری طرف توجہ رکھنی ہے حرف من عربی زبان میں ابتدا کے لیے آتا ہے میں قرآن پاک تو 2-3 آیتوں پڑھن جا رہا ہوں تو حرف من تلاوت کرنا ہے اللہ نے من کتنے کتنے لایا ہے اور من دا معنی مفہوم میں دس چکے ہیں جڑا ہن بیان ہو رہا ہے اللہ نے قرآن پاک دے اندر حضرت آدم دی آمد دا ذکر کیتا ہے وہ میرا بے نیاز مولا ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ من آباد رہو قرآن سن کے جڑا بندہ خوش ہوتا جائے بولے تے جنہوں قرآن پھر وچ وڑ پائے عبداللہ مظہر واقسیونا بد نصیبہ کو نداد نہیں منگتا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ من صلصال من حمأ مسنون اللہ فرماتا سا آدم نو صلصال چو بنایا حمأ مسنون چو بنایا ایک بجن والی کھن کھنی مٹی سے آدم آیا مولا آدم دی بیوی بشرا دی ماں ہوا کتھوں آئی قرآن دا دورا فکرہ حرف من تے غور تو اڈا کم میں اللہ کریم فرماتا خلق منہا زوجہا آدم وچوں اسا حوا نو پیدا فرمایا مولا آدم تے مٹی چوائے تے جناب پاک بی بی حوا آدم وچوں آئی تے اسی کتھوں آئے سورہ حجرات فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر قرآن پاک دی شفاعت عطا کرے قبر وچ قرآن پاک دی سفارش عطا کرے قیامت والے دن قرآن پاک دی سفارش عطا کرے جڑا بھائی نماز وچ بیٹھا ہے ہولی آمین آکھے جڑا نماز تو باہر ہے او تے اونچی آکھے نماز وچ ہولی آکھے پیچھے اونچی آکھے اسی نماز وچ ہولی آکھنے ہاں اگے پیچھے اونچی آکھنے ہاں نا اونچی پھر آمین حضرت آدم آئے مٹی چوں حضرت آدم دی بیوی بشرا دی ماں آئی حضرت آدم وچوں میں تسی آئے مرد و عورت دے اختلاط چوں ذکر اور انسا دے ملاب چوں آؤ اگلے قرآن پاک دے لفظاتے بولو تمہیں گل بڑی جے نہ بولو تمہیں بڑی جے مولا کہ نبیوں دا امام کتھوں آیا فرمایا قد جاءکم من اللہ نور اللہ اکبر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین پھر کہن دیو میں کہ نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا
والے اوکڑ اوکڑ کے پہ تک دن تے پہ ہس دن بھی پتہ نہیں انہوں کی ہو گیا میں رامے نال بیٹھے احتیاط بن گئی تے یہ کیوں پہ بولتا ہے او میرا بھرا تے نصیبہ نہیں گل ہے نا کوئی کجراں دے پروگرام وچ بولے تے کوئی مسجد میں خدا کی محفل مصطفیٰ نور ازلی چمکیا غائب ہمیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا نور ازلی کو نور کہا جاتا ہے اور انگلش میں لائٹ کہا جاتا ہے تے تسی رٹھوئے تے میرپور والے چانن کہہ لو تے مرضی روشنی کہہ لو تے مرضی کیڑا توانو ڈک سکتا ہے تسی بادشاہ جیوں ہے میرے بھائیو عربی میں روشنی کو نور کہا جاتا ہے اور انگلش میں لائٹ کہا جاتا ہے علماء کرام نے بڑھ کی دی ذرا ادھر تکو علماء فرماتے ہیں نور دیاں دو قسمان ہیں ایک او نور ہے جڑا اکھ نال نظر آئے ایک او نور ہے جڑا دل نال نظر آئے میں مثال دے رہا ہوں سورج جب روشن ہوتا ہے تمام دنیا اس کی روشنی کو اپنی آنکھ سے دیکھتی ہے اس نو نور حسی کیا جاتا ہے راتی چاند چڑھتا ہے چاند دا نور بھی ہر بندہ اپنی آنکھاں نال تکدا ہے انو نور حسی کیا جاتا ہے ستاریاں دا نور نور حسی اے تہاڈی مسجد دے اندر سیلنگ دے اندر لگیاں لائٹاں دا نور نور حسی جگنو دا نور حسی کہکشاواں دے جھرمٹاں دا نور حسی جیڑا نور اکھ نال نظر آئے انہوں حصی کیا جاتا ہے تے جڑا اکھ نال نظر نہ آئے انہوں مانوی کیا جاتا ہے میں مثال دینے آؤ اللہ کریم قرآن پاک انہوں نور کہتا ہے فرمایا وَأَنزَلْنَا